يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. آج سورۃ الکہف انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گی. اس کا پہلا رکوع اور اس کا آخری رکوع خاص اہمیت کے حامل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد رکھنے اور ان کی تلاوت کی تلقین کی ہے اور ری ایشور کیا ہے کہ جو ان آیات کو پڑھے گا اور ان آیات کو اپنے ذہن میں اپنے مائنڈ میں محفوظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے اور مسیح الدجال سے بچائے گا. اس کے ابتدائی رکوع میں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یقیناً زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین پر رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، لبھانے والا، اٹریکٹیو. کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور اس کی آخری رکوع میں ایک آیت آ رہی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے، لوز کرنے والے، لوزرز کون سے ہیں؟ اور خود ہی اس کا جواب دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑی اچیومنٹ کر رہے ہیں. یعنی اب دونوں آیتوں کو ملائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پرکشش بنایا تھا، اس کی ہر چیز کو پرکشش بنایا تھا میری اور آپ کی آزمائش کے لیے. لیکن ان جنرل ہم اس آزمائش میں ناکام ہو چکے کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. ہماری سوچ دنیا، ہمارا فکر دنیا، ہمارا حساب کتاب دنیا، ہمارا مطمع نظر دنیا، ہمارا گول دنیا، ایسے جیسے ہمیں مرنا یاد ہی نہیں ہے، ایسے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور آخرت میں پیش ہونا معلوم ہی نہیں ہے. حالانکہ بحیثیت مسلمان ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے اور پھر ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم پھر زندہ کر دیے جائیں گے اور قبروں میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے پیش کر دیے جائیں گے. لیکن ہم اس دنیا کے اس چکر میں ایسے آتے ہیں، یہ دنیا ایسے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ ہمیں آخرت کا خیال تک نہیں آتا ماننے کے باوجود. تو ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ یہ پوری کی پوری کائنات کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے. یعنی دس ورلڈ، ارتھ، سن، all belongs to اللہ. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی حیثیت اللہ لارڈ ہے، لارڈ آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. اور یہ پوری کائنات کیا ہے؟ اس کی ہر چیز کیا ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اسی کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اسی کے حکم سے سورج غروب ہوتا ہے، اسی کے حکم سے زمین گھومتی ہے اور اسی کے حکم سے گھومتی رہے گی، اور جس دن وہ اجازت نہیں دے گا 1 ملی میٹر بھی یہ زمین موو نہیں کر سکے گی۔ اس کی یہ ساری رونقیں، اس کی شادابیاں، یہ اس کی اجازت سے ہے، اس کے حکم سے ہیں، اور جس دن وہ الاؤ نہیں کرے گا تو اس کی ساری شادابیاں، اس کی ساری رونقیں سب کی سب ایک دم ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ سب اس کی مخلوق اور اس کی مملوک ہیں، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے، یعنی چونکہ یہاں لفظ بندے آیا ہے تو اسی کی تشریح میں نے کہا ہے اول تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن تعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ بندوں کے بارے میں یہ ایزیوم کر لینا کہ وہ اللہ پر حاوی ہیں وہ بندے ہی، لیکن انہیں سمجھ لینا کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے، اور ہم اپنی ساری دلچسپیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فیور ون کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ جو یہاں دور کی جا رہی ہے۔ سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس سے مراد اس کائنات کی ہر چیز ہے جس نے ہم کو لبھا لیا ہے اور ہم اس کے چکر میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ لیکن ظاہری الفاظ دیکھیں تو اس سے متعین اشخاص مراد ہیں اللہ کے بندے۔ کیا کافروں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا دوست بنا لیں گے؟ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقیناً ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ یہ ایک ٹونٹنگ ایکسپریشن ہے، ہم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے ان کو جہنم تیار کی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد، محنت و کوشش دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی۔ یہ ضلع جس سے ضالین بنا ہے، بھٹکے ہوئے، گمراہ۔ تو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو راستہ بھول گیا ہو۔ یعنی میری آپ کی سب کی منزل کون سی ہے؟ ہم آخرت کی طرف رواں دواں ہیں تھرو قبر، یعنی پہلے ہم مریں گے اور پھر دوبارہ اٹھیں گے اور اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، لیکن ہم بھٹکے پھر رہے ہیں، ہمیں اپنی منزل یاد نہیں ہے کہ جانا تو ہم نے وہاں ہے، اور ہم دنیا کے اندر ریچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کی جھمیلوں میں گم ہیں۔ تو الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، محنت و کوشش، سعی و جہد دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی، وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت عمدہ پروڈکشن کر رہے ہیں۔ صنعت کہتے ہیں نا اسی صنعا، یعنی بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بڑی اچیومنٹس کر رہے ہیں، اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تھے، ہم میں سے ہر شخص وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا کامیاب آدمی ہے، اس نے بڑے تیر مارے ہیں، اس نے بڑی اچیومنٹس کی ہیں، اس کے کاروبار، اس کی جاب، یعنی اپنے ساتھی جو بھی اس کے کلاس فیلوز تھے ان سب میں سے وہ اچھا ہے، اس کے ہم عمر، اس کے محلے میں رہنے والوں میں وہ سب سے آگے ہے، بڑی اچیومنٹ کی ہے اس نے۔ کاروبار، جو میرے کزنز تھے میں ان سے بہتر ہوں، میں اپنے بھائیوں سے بہتر ہوں، یعنی ہر سطح پر انسان کو یہ احساس جو ہے ہوتا رہتا ہے اکثر و بیشتر کہ میں نے بڑی اچیومنٹ کی ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں جو اس پورے سورت کا سیاق و سباق بھی دیکھ لیں تو یہ سورت جو ہے وہ دنیا ورسز آخرت، اور جو نظر آنے والا ہے ورسز ہڈن، یعنی حضرت خضر کا جو واقعہ تھا وہ کیا تھا کہ ایک اس کا اپیرنٹ ہے
دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک اپیرنٹ ہے اور دوسرا اس کا ہڈن ہے۔ اپیرنٹ کیا ہے کہ ایک ملاح کی کشتی، غریب ملاحوں کی کشتی ڈیمیج ہو گئی، اس کا ہڈن کیا ہے کہ وہ کشتی چھننے سے بچ گئی۔ اپیرنٹ کیا ہے کہ والدین کا بیٹا نرینہ اولاد قتل ہو گئی، اور ہڈن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پریشانیوں سے بچا لیا۔ اپیرنٹ کیا ہے کہ ایک بستی کی گرتی ہوئی دیوار جو تھی وہ حضرت خضر نے سیدھی کر لی، ان کا کام بن گیا، مفت میں کھانا بھی نہیں کھلایا انہیں اور انہوں نے کام بھی کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ گاؤں والے بہت بڑے خزانے سے محروم ہو گئے۔ تو یہ دنیا کا ظاہر اور دنیا کا باطن، دنیا ورسز آخرت، یہ زندگی اور ابدی زندگی، یہ ہے اس پوری صورت کا موضوع۔ اور اس کے اعتبار سے جو انکار کرنے والے ہیں وہ قانونی طور پر کافر، جو انکار کرنے والے ہیں کھل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا کی حقیقت کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے، اب غور سے پڑھیں گے تو وہی مراد ہوں گے کہ اولئک الذین، وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہیں، ان کی تمام دوڑ دھوپ دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو گئی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے۔ یعنی یہاں ایمان بالرسالت مراد معلوم نہیں ہوتا، اصل میں ٹیکنیکلی تو ایمان وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت سمجھنے والا مسلمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے والا اور آپ کی ہدایت کو حرف آخر نہ سمجھنے والا کافر ہے۔ لیکن پوری صورت کے مضمون کے اعتبار سے یہاں جو کافر ہیں یہ اصل میں آخرت کا انکار کرنے والے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، لہذا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لہذا ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ یعنی دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے ترازو استعمال کیا جاتا ہے نا۔ اگر 19-20 کا فرق ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کون سا بڑا ہے کون سا وزنی ہے، تو آپ اس کو ترازو میں ڈال کے ناپتے ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف جو ہے وہ 1 کلو ہو اور دوسری طرف پورا من ہو، تو احمق ہی ہوگا کہ جو ترازو میں ڈال کے یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے وزنی کون سا ہے اور ہلکا کون سا ہے۔ اب یہاں چونکہ انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا تو ان کے جو نیک اعمال ہیں بھی صحیح، مثال کے طور پر اگر وہ مسلمان ہے تو نماز روزہ کرتا ہے، اگر وہ کافر ہے تو کچھ نیک اعمال کرتا ہے، ویلفیئر کے کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کا کھانا کھلاتا ہے، ٹرسٹ بڑے بڑے قائم کرتا ہے، سر گنگا رام ٹرسٹ ہے، اور یہ اور بڑی بڑی جو انسانی خدمت کے کام ہے وہ کیا ہے، وہ ان کی نیکیاں ہیں، وہ ان کے حسنات ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لہذا ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہوگا جہنم، یعنی جہنم کی شکل میں، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ مذاق ہی ہے نا، یعنی اگر ان کو کافروں پر قیاس کریں تو پھر وہ رسولوں کا مذاق ہے اور ان کو ماننے سے انکار کرنے کا مذاق ہے۔ لیکن اگر اس کو ماننے والوں پر قیاس کریں کہ جو ان پرنسپل مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اس کی آیات کو مانتے ہیں، اور پھر ماننے کے ساتھ ساتھ جو عملی رویہ ہے وہ انکار کا رویہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق کا رویہ ہے۔ یعنی آپ کا کوئی ملازم ہو، وہ صبح شام کہے سر آپ ادھر سے آئیں، سر
آپ اسے کوئی کام کہیں تو وہ انکار کر دے یا کام نہ کرے، تو پھر جب وہ آ کے آپ کو سر کہے گا آپ کو غصہ آئے گا نا، آپ کہیں گے دفعہ جاؤ، کہتے ہو سر سر، میں خادم، میں نوکر، کام نہیں کرتے ہو۔ تو یہ ہے وہ مذاق کے جو یہاں نظر آ رہا ہے کہ مانتے بھی ہیں اللہ کو، آخرت کو، قرآن مجید کی آیات کو، لیکن ان کے مطابق عمل نہیں کر رہے بلکہ الٹا کر رہے ہیں۔ یہ آیات تو یہ کہتی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ اصل زندگی یہی زندگی ہے، آخرت ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ مذاق ہے کہ یہاں پر مراد معلوم ہو رہا ہے وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا، اور نے میری آیات، میرے رسولوں اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے، اگر اہل جنت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے مقابلے میں اہل جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اسی ریفرنس سے، اور اگر کافروں کا ذکر ہو رہا ہو تو ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ اب وہ دوسرا ذکر ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، یعنی اکارڈنگلی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہشت کے باغات ہوں گے، باغات جاودانی، ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے۔ نزلاً یہاں پھر نوٹ کیجئے، کافروں کے بارے میں بھی کہا تھا آج کے سبق بھی، اس رکوع کی پہلی آیت میں نزلا، کہ ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے، ان کے انٹرٹین کرنے کے لیے جہنم تیار کی ہے، اور یہاں ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی کے لیے بہشت جاودانی، ہمیشہ ہمیش کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کو یہ جو ایک ہے نا خواہش ہمیشہ رہنے کی، بحیثیت مجموعی دنیا کے ساتھ بھی ہے، ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں، عیش کرتا رہوں۔ اور دوسرا یعنی انسان کی خواہشات میں سے ایک ہے کہ کوئی اس کا ایسا گھر ہو جس کو کہے کہ یہ میرا گھر ہے اور کوئی دوسرا اس کے آ کر نہ نکالے۔ کرائے کے گھر میں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو کہ جس سے میں نکالا نہ جاؤں، اس لیے کہ جب بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کوئی یا فون کی بیل بجتی ہے تو ایک خیال اس کے مائنڈ میں ضرور آتا ہے کرایہ دار کے مکان میں کہ کہیں مالک مکان کا فون نہ ہو اور وہ یہ نہ کہے کہ مکان خالی کر دو۔ اور کچھ سرکاری ملازم کو سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ریزیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے، یا کوئی پرائیویٹ ادارہ اس کو رہائش دے رہا ہوتا ہے، اسے بھی یہ ذہن میں ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ مجھے ایک اپنا گھر بنا لینا چاہیے، کہ جب بھی جاب ختم ہوگی یا میں ریٹائر ہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے بڑے بچے جو ہیں وہ سڑک پر آ جائیں، لہذا میں ایک اپنا گھر بنا لوں۔ اور اس میں بھی اصل بات کیا ہوتی ہے؟ خالدین فیہا، جس میں میں ہمیشہ ہمیش رہوں، مجھے نکالے کوئی نہ۔ لیکن اس دنیا میں ہم جتنے بھی گھر بنا لیں، قلعے بنا لیں، مینشنز بنا لیں، 10-10 ایکڑ کا گھر بنا لیں، لیکن بہرحال اس گھر سے ہمیں نکلنا ہی ہوتا ہے۔ کرایہ دار تو پھر بھی زبان سے کہتا ہے نا کہ گھر خالی کر دو، لیکن جسے میں اپنا گھر سمجھ کر وہاں پاؤں پھیلا کے سو رہا ہوں گا، وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وارنٹ لے کے آئیں گے اور وہ کہیں گے بھی نہیں سے نکلو یہاں سے، وہ سیدھا سیدھا آپ کو نکال باہر کریں گے۔ میں پاؤں پھیلا کے سویا ہوا ہوں گا، یا ٹی وی دیکھ رہا ہوں گا، یا خوش گپیوں میں مصروف ہوں گا بچوں کے ساتھ، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں اس گھر سے نکال دیا جاؤں گا۔ رہ جائے گی میری ڈیڈ باڈی، میں نہیں، میں تو چلا گیا، رہ جائے گی میری ڈیڈ باڈی، اور میرے بچے اس ڈیڈ باڈی کو چارپائی پہ ڈال کر جا کر مٹی میں دفن کر کے آئیں گے۔ یہ ہے میرا انجام۔ لیکن میں فن خواہ بنا پھرتا ہوں، میں یہ ایزیوم کیے بیٹھا ہوں کہ میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔
یہ گھر ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے، وہ گھر اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر کام کے آدمی ہیں تو آپ کو ایک امپلائر ہائر کرتا ہے کہ آ جاؤ میرے لیے کام کرو، میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا اور ریزیڈنس بھی دوں گا، کار بھی دوں گا، شوفر بھی دوں گا، اور یہ الاؤنسز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی بالکل ایسے ہی آواز لگاتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، آ جاؤ میرے لیے کام کرو، میرے بندے بن جاؤ، میں بھی تمہیں گھر دوں گا، ایسا گھر جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، باغیچوں میں گھرا ہوا، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ وہاں سے کبھی بھی مکان بدلنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ہے نا کہ آپ نے ایک مکان بنایا، پھر محسوس ہوا کہ اب اس میں آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے، اب اس کو ڈیمولش کر کے نیا بنا لوں، یا اس کو چھوڑ کر ایک اور اس سے بڑا گھر، اس سے زیادہ ماڈرن قسم کا گھر میں لے لوں۔ لیکن جنت کے گھر سے کبھی کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ لا یبغون عنہا حوالا، اور وہاں سے کبھی بھی مکان بدلنا نہیں چاہیں گے، سادہ لفظوں میں آج کے محاورے میں وہاں سے موو ہونا نہیں چاہیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی کہہ دو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ اکثر مفسرین نے اس کا مفہوم لیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن مجید سے نظائر دے کر ثابت کیا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئے، اس میں کوئی درمیانی واسطہ یا کوئی جو عام طریقہ کار ہے جس سے انسان وجود میں آتا ہے، انسان بنتا ہے، وہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کلمات سے مراد کیا ہے کہ اس کائنات کا پتا بھی، تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر موو نہیں کرتا، ایک سانس بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر نہیں آتی۔ اور اگر ہم آج ذرا حساب لگائیں یہاں بیٹھے ہوئے، میں بھی آپ بھی، آج صبح سے جب ہم اٹھے ہیں فجر کی نماز کے وقت سے اب تک، آپ حساب لگائیں کہ کتنے ایونٹس ہیں جو گزرے ہیں تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی ایونٹس جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، جیسے زنجیر کی لنکس ہوتی ہے نا، ایک کے اندر دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، ایسے ہی صبح سے لے کر اب تک ایک چین آف ایونٹس ہے جس میں سے گزر کر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم غور کرتے چلے جائیں اور گہرے اور گہرے اور گہرے، پھر سمجھیں کہ ہاں 10 ایونٹس صبح سے ہیں۔ میں اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، اور پھر میں یہاں آ گیا، گاڑی میں بیٹھا۔ اب اس میں آپ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں کہ اگر آج صبح میں اٹھ نہ پاتا تو نماز نہ پڑھتا، اب اس کے ساتھ ایک بہت سے لنک، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی۔ پھر میں نماز پڑھنے کے بعد 2 ہیں امکانات، ایک ہے انسان سو جائے، ایک ہے انسان جاگتا رہے، جاگتا رہا، میں نے واک کر لی، واک سے پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے صحت کا سامان پیدا کیا، وہ ایک چین آف ایونٹس ہے۔ اس کے بعد پھر سستی نہیں آئی، آپ نے کوئی دفتر کا کوئی اور کام نپٹا لیا، کوئی جو امپورٹنٹ کال کرنی تھی وہ کر لی، اور اس کے بعد پھر آپ تیار ہوئے اور تیار ہو کے آپ آفس آ گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک چین ہے۔ یہ سب چیزیں ان لائن آئی تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ چیز مس ہو جاتی، آپ تندرست نہ ہوتے۔ اب تندرست نہ ہوئے تو پھر ایک دوسری چین ہے جس پر آپ چل پڑے، اور پھر اس میں ہر چین کے اندر آپ سب چینز دیکھیں گے تو شاید
صبح سے لے کر اب تک، یعنی جو 5 گھنٹے گزرے ہیں، 6 گھنٹے گزرے ہیں، ان 6 گھنٹوں میں شاید ہزاروں ایونٹس جو ہیں وہ ہم خود ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہاں یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، پھر یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا کہ ایک سانس پر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 2 شکر واجب ہیں۔ ایک سانس اندر لے جانے کا، تازہ ہوا اندر گئی، اور پھر تازہ ہوا باہر نکالی، تو یہ 2 شکر ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، یہ تازہ ہوا ایسے ہی تھوڑا ادھر چلی جاتی ہے۔ آپ کی ناک، آپ کی سانس کی نالی، اور پھر اس کے بعد آپ کے پھیپھڑے، پھر آپ کا خون، یعنی اب وہ آکسیجن وہ ہر سیل تک پہنچتی ہے، تب وہ انسان کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے نا۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے ہمارے سسٹم کی، تو ہمارے لیے وہ سانس لینا بیکار ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے ایونٹس میں سے بھی ملٹیپل ایونٹس ہیں کہ جو سب کے سب سیدھے ان لائن میں آتے ہیں، تو چھوٹا سا کام ہوتا ہے۔ تو میرے لیے 1000 تو میں گننے میں شاید کامیاب ہو جاؤں، اور کئی ہزار وہ ہوں گے کہ جو میرے علم میں بھی نہیں ہیں، میرے جسم کے اندر ہو رہے ہیں، اور ان سب کے بعد میں یہاں کھڑا ہوں، اور یہاں ہم 30 آدمی ہیں، تو ان کا آپ حساب لگائیں کہ صرف یہاں بیٹھے ہوئے 30-32 آدمیوں کا اس وقت تک، صبح سے لے کر اب تک، کتنے اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہوئے ہیں، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم میں سے کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 67 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے۔ اب اس کا حساب لگائیے کہ اس ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام جاری ہو چکے ہیں، اور کتنے احکام اور جاری ہونے ہیں۔ پھر میں اور آپ تو نہیں ہیں زمین پر، ایک ایک درخت، ایک ایک زمین کا ذرہ، ریت کا ذرہ، مٹی کا ذرہ، ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، سورج، چاند، پھر سمندر کے اندر لاکھوں مخلوقات، ہزاروں نہیں، شاید کئی لاکھ مخلوقات ہیں جو سمندر کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، چڑیاں، کوے، ٹھیک ہے جی، رینگنے والے جانور، یہ سب ایک نظام ہے۔ تو شاید یہاں جو کہا گیا نا کہ سمندر شاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو ایک اور مقام پر قرآن مجید میں یہی مضمون آیا ہے۔ اور یہ بات ایک ضمنی بتا دوں کہ اکثر اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ آتے ہیں، تو یہ مضمون بھی 2 مرتبہ آیا ہے۔ دوسرے مقام پر تو یہ کہا گیا ہے کہ یعنی سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں۔ یہاں بھی ہے یہ الفاظ، تو یہاں بھی ہیں کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں۔ دوسرے مقام پر یہ بھی ذکر ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی کہہ دو کہ اگر سمندر شاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اب رب کے کلمات کا ذکر ہوا، رب کی قدرتوں کا تذکرہ ہوا اس صورت کے آغاز میں۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے، لیکن یہ ساری خبریں ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو وہ بھی بنیادی طور پر ایک انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے تو وہ ہمارے جیسے دکھتے ہیں، لیکن وحی کے اعتبار سے ہم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم زمین پر ہیں تو وہ آسمان پر بیٹھے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ آسمان کی خبریں وہ ہمیں دے رہے ہیں، اگرچہ ہمارے جیسا انسان ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ کیا وحی کیا جاتا ہے؟
انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ الہ worthy of worship، یعنی الہ کا ایگزیکٹ ترجمہ انگریزی میں اسمال جی والا گاڈ ہے، کیپٹل جی والا گاڈ نہیں، وہ تو اللہ ہے۔ تو مجھ پر وحی آتی ہے، کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک معبود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، بس جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو، یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری اس سے ملاقات ہونی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہے، یاد رہتا نہیں ہے، اور اگر یاد آ بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں خیر ہے، یعنی اس کو جھٹک دیتے ہیں۔ لیکن جس کو یہ امید ہوگی کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، بس جو کوئی بھی امید رکھے گا، امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کون سا؟ جو اس کو پسند ہے، پیش اس کے سامنے ہونا ہے تو اس کی پسند کا عمل، میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا کہ کون سا عمل میں نے کرنا ہے، جو اس کو پسند ہے میں ڈھونڈوں گا کہ میرے رب کو کون سا عمل پسند ہے کہ میں نے اس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ ولا یشرک، اور اسے چاہیے کہ وہ شریک نہ بنائے بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو، رب صرف اسی کو مانے۔ یعنی دو مضمون آ گئے یہاں پر کہ ایک تو اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانے، وردی و ورشپ نہ مانے، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا تقاضا ہے، اور ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے، کہ انسان سمجھے کہ میں بھی اور میرا سب کچھ بھی اللہ کا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے پھر؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے آپ کو صرف اسی کا بندہ سمجھے۔ اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ اسی کے سامنے صرف ہاتھ پھیلائے، اسی سے ڈرے، اسی کا کہنا مانے، اسی کے لیے کام کرے، اسی کے لیے مرے، اسی کے لیے جیے، اور اسی سے پناہ طلب کر لے کہ یا اللہ تو میری حفاظت کر، میں اور کسی سے پناہ طلب نہیں کرتا، میں اور کسی سے حفاظت طلب نہیں کرتا، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، تو میری حفاظت کر۔ جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ رب کا لفظ جو ہے، اس کا اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کریں تو وہ لارڈ ہے، اور فیوڈل لارڈ، لینڈ لارڈ، زمیندار، جاگیردار، یہ اپنے ان کے جو کمی ہوتے ہیں وہ ملازم نہیں ہوتے۔ شاید آپ میں سے جو شہر کے رہنے والے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ جو چودھری ہے، جو لینڈ لارڈ ہے، جو فیوڈل لارڈ ہے، وہ ان کے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کرتا ہے، وہ دانے بھی ان کو دیتا ہے اور ان کو دوسری ضروریات بھی ان کی فراہم کرتا ہے، تنخواہ ایسا جو ان کی نہیں ہوتی، کسی ضرورت کے لیے وہ پیسے اس سے مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ جبکہ شہری جو ایک ایٹماسفیئر ہے، جو شہری سیٹ اپ ہے، اس میں امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس میں جو امپلائر ہوتا ہے وہ اس کے تمام معاملات کی نگہداشت کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ ایک کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ کے مطابق وہ جتنی تنخواہ طے کی ہے اس کو تنخواہ دیتا ہے، اور جو بھی اس کی ریمونریشن، اس کی مراعات طے ہوئی ہیں وہ اس کو دیتا ہے، اس کی اور کوئی لائبلٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لارڈ ہے، آقا ہے، لہذا اپنا سب کچھ جو ہے اس کے آگے ڈال دینا اور اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے مرنا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لینڈ لارڈ ہے یا فیوڈل لارڈ ہے وہ اپنے ساری کمیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایس ایچ او کی جرت نہیں ہوتی کہ چوہی صاحب کے کسی بندے کو پکڑ کے لے جائے، تو چوہی صاحب کے آگے پاؤں پکڑتا ہے، چوہی صاحب میری نوکری کا سوال ہے، ایک بار یدی گرفتاری میں نے پا لینے دو، ابتدائی تفتیش میں اس کو خارج کر دوں گا، رہا کر دوں گا، لیکن ریکویسٹ آ کے
فیوڈل لارڈ سے کرتا ہے، لینڈ لارڈ سے کرتا ہے، آقا سے کرتا ہے، خود اس کو نہیں پکڑتا۔ ایسے ہی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھیں گے تو پھر ہم ہاتھ صرف اسی کے سامنے پھیلائیں گے، ڈریں گے صرف اسی سے، ڈیپینڈ اسی پر کریں گے، کہنا اسی کے مانیں گے، کام اسی کے لیے کریں گے، یہاں تک کہ ہمارا جینا اور مرنا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔